إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاضرین اجتماع، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سداوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وقتاً فوقتاً اور اسی طریقے سے اب سے پہلے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، اور ابھی ہم سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں پہنچتے ہیں تو عمر بن خطاب کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ آپ آج کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے، اور ایک خط ان کے نام سے لکھتے ہیں، اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب، میں تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں اور مسلمانوں کی رہبری تمہیں دے رہا ہوں۔ اس بارے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا دامن تھامے رہنا۔ عدل و انصاف لوگوں کے درمیان کرتے رہنا۔ یاد رکھنا، اگر ان تمام چیزوں میں تم خیانت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین موت کا فرشتہ کبھی بھی بھیج دیتا ہے۔ جیسا کہ تم سے پہلے میں بھی خلیفہ تھا اور اب میرا آخری وقت ہے، یہ گمان نہ کرنا کہ تم مرو گے نہیں۔ ایک طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈراتے ہیں اور آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رہنا، ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹی سی زندگی میں تم ناانصافی کر بیٹھو اور اس کے بعد تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنائے گئے، اور جس طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، آپ بھی خلافت کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تھا، کچھ صحابہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کو جو راشن مل رہا ہے، کھانا پانی جو بیت المال سے مل رہا ہے وہ بہت کم ہے، کیوں نہ ہم اس میں زیادتی یا بڑھوتری کرنے کی کوشش کریں، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ شامل تھے۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کی جائے،
تو ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات ہم ڈائریکٹلی حضرت عمر سے نہیں کہہ سکتے، اگر ہم نے ان سے کہا ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائیں، ہمیں اس بات کو پہنچانے کے لیے بنت عمر کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ کون؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کون تھیں؟ کون تھیں؟ امہات المؤمنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ یہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسا چاہتے ہیں، اور ہمارا نام آپ عمر فاروق سے نہ کہیے گا، نہ لیجئے گا جب تک آپ ان کی رائے ظاہری طور پر نہ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو جیسے ہی آپ ان سے ملیں تو آپ نے ان سے ذکر کیا کہ ایسا ہے، آپ ذرا یہ جو بیت المال سے آپ کو راشن پانی کھانا پینا جو ملتا ہے اس میں زیادتی کر لیجئے۔ عمر فاروق اسی وقت غصہ ہوئے اور کہا کہ تم سے یہ بات کہی کس نے ہے؟ دیکھیے پرکھنے کا ایک جذبہ اور سمجھنے کا ایک معیار عمر فاروق کا کیا ہوتا تھا، جیسے ہی کوئی شخص بات کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے تھے کہ بات آئی کہاں سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی، آپ پہلے اپنا یہ بتائیے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کی اس بارے میں کیا نیت ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غصے میں آ کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا کھانا کیا ہوتا تھا؟ امہات المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ ہم سوکھی روٹی ہوتی تھی اور اس پہ تھوڑا سا گھی رکھ کر کے کھایا کرتے تھے۔ کہا یہ بتاؤ کہ کپڑے عمدہ کون سے ہوا کرتے تھے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کپڑے تھے جو رنگے ہوئے تھے، جب کبھی کوئی وفد آتا تو آپ ان کو پہنتے، اسی طریقے سے جب آپ خطبہ دیتے تو پہنتے، اسی طریقے سے جب آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی تب آپ ان کو پہنتے تھے۔ کہا بستر کیسا ہوتا تھا؟ کہا بستر ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک موٹی چادر تھی اور اسے گرمیوں میں ڈبل کر کر کے بچھا لیا کرتے تھے اور سردیوں میں آدھی بچھایا کرتے تھے آدھی اوڑھا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چلا اور میں اس سے آگے بڑھوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے جو آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اور ہماری مثال ان لوگوں کی سی ہے، 3 مسافر ہیں اور ایک مسافر نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہی اور کچھ یوں ہی مسافر کی طرح زندگی گزار کر کے چلا گیا اور اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اسی طریقے سے دوسرے نے بھی زندگی گزاری اور دوسرا بھی اللہ کو راضی کر کے ہوئے چلا گیا، اور تیسرا میں ہوں، اور اگر میں نے اس میں زیادتی کی تو میں اس راستے سے بھٹکا اور میں نے اس میں کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اللہ کو راضی نہیں کر پاؤں گا اور اپنا ٹھکانہ جنت نہیں بنا پاؤں گا۔ اب دیکھیے اس چیز پر غور کیجئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے رہنا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ تم انصاف کو چھوڑ دو، لڑائی ہو سکتے ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، آپسی معاملات ہو سکتے ہیں، تمہارے نظریات کچھ اور سامنے والے کے نظریات کچھ اور ہو سکتے ہیں، مخالفتیں ہو سکتی ہیں آپس میں، لیکن اگر تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے معاملات ہیں اور معاملات کے اعتبار سے تم ناانصافی کرنے لگو، یہ چیز تمہارے درمیان نہ آ جائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور کیجئے، آج جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو انصاف آج ایک باپ اپنے 2-3 بچوں کے درمیان نہیں کر پاتا۔ جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا ایک رو رہا ہے تو اس کو چند پیسے دینے ہیں تو دوسرے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا دوسرا بھی بیٹا ہے۔ ایک رویا تو اچھے کپڑے دلائے، دوسرے کا احساس نہیں۔ ایک نے بڑی ڈیمانڈ کری موبائل کی تو دلایا، دوسرے کا احساس نہیں۔ یہ انصاف ایک شخص اپنے بچوں کے درمیان نہیں کر پاتا ہے۔ انصاف کے بارے میں آج اگر یقین جاننے کی کوشش کریں تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔
ہم نے شاید ہر قدم پہ ناانصافی کو، اسی طریقے سے غلط معاملات کو، اسی طریقے سے ان چیزوں کو جن چیزوں کی شریعت نے مخالفت کی ہے، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں ان کو بہت آسانی سے ان کا استقبال کیا ہے اور اپنے اندر ان کو سمو لیا ہے۔ کہا اعدلو، تم عدل کرنا، انصاف کرنا، اور ہوا اقرب للتقوی، کہا کہ انصاف تقوی کے قریب ہے۔ اگر انصاف کرو گے تو قریب ہے کہ تم تقوی کو پہنچو، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، تم اللہ کو راضی کرو، لیکن اگر انصاف کو چھوڑا تو تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین تمہارے کاموں سے بہت اچھے سے باخبر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ کسی نے اس آیت کریمہ کو عملی جامہ پہنایا ہے تو عمر فاروق ہمیں اس چیز میں پہلی فرصت میں نظر آتے ہیں، اور پہلی شخصیت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں عدل کا، انصاف کا اور لوگوں کے لیے یہ اچھا تحفہ دیا کہ لوگوں مجھے دیکھ کر کے تم انصاف کو کرتے رہنا۔ آپ عمر فاروق کی شخصیت کو جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی میں کتنے سارے واقعات ایسے ہیں جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنی اولاد کو تکلیف دینا، اپنی بچوں کو تکلیف دینا نظر آ جائے گا، لیکن حقیقی اعتبار سے جب دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اس تکلیف میں کہیں نہ کہیں اللہ کی رضامندی تھی۔ آپ غور کیجئے اس واقعے پر۔ ایک یہودی کا بچہ ہوتا ہے، یہودی کا بچہ عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، کب؟ عمر فاروق کے زمانے میں۔ عمر فاروق نے کئی سارے ملکوں پر جو آج ملک ہیں تمام پر حکومت کی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر آپ نے حکومت کی ہے۔ یہ سرزمین ہندوستان اگر ہم دیکھیں تو بہت چھوٹی پڑ جائے گی۔ کئی سارے الگ الگ ممالک پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بن کر کے رہے ہیں۔ مصر میں گورنر تھے کون؟ عمر بن عاص۔ عمر بن عاص کا بیٹا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے گھڑ سواری کرے اور جو مجھ سے گھڑ سواری میں جیتے؟ ایک یہودی کا بچہ اس چیز کو کہتا ہے کہ چلو ہم کرتے ہیں۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے جب یہودی کے بچے کو دیکھا تو بہت خوشی کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور کہا کہ چلو۔ گھڑ سواری دونوں لوگوں نے کی، اور گھڑ سواری کرنے کے بعد یہودی کا ایک بیٹا، یہودی دیکھیے آج وہ یہودی جس نے کئی طریقے سے مسلمان کو کہیں نہ کہیں شکست دینے کی کوشش کی ہے، اس مسلمان کو اس کے دین سے بہت دور کرنے کی، بلکہ ایسے ایسے پروپیگنڈے اس مسلمان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑے تجھے دین کی طرف جانے کی تو ہم تجھے عظیم تحفہ دے رہے ہیں، اس تحفے کے کھیل لگ جانا اور تو اپنے دین سے دور ہو جانا۔ جب ضرورت پڑے تجھے نماز کی طرف جانے کی تب تیرے ہاتھ میں بہت اچھا ہم موبائل دے رہے ہیں، اور اس موبائل کے طریقے سے تو اپنے گھنٹوں بتا لینا اور نماز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت پڑے دین سیکھنے کی تو ہم تیرے ہاتھ میں عظیم تحفہ دے رہے ہیں، اس تحفے سے کھیل لگ جانا، دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمان بآسانی اس چیز کا استقبال کرتا ہے اور اس میں کھو جاتا ہے اور بڑی خوشی سمجھتا ہے۔ ایک نیا موبائل لانچ ہوا ہے، وہ یہودی کا بچہ کرتا ہے اور جنگ جیت جاتا ہے، اور اس کے بعد جب عمرو بن عاص جو گورنر ہے، بادشاہ ہیں، ان کا بیٹا جب ہار جاتا ہے تو اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، مجھ سے جیت دیا۔ اب انسان ہار گیا اور ہار کر کے اس کے پاس کیا بچا؟ صرف پریشانی کے اور شرمندگی کے، کچھ نہیں بچا۔ اس کو کچھ نہ سوجی تو تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مارا تو گورنر یہودی کا بیٹا کہنے لگا کہ میں ابھی جا رہا ہوں گورنر کے پاس۔ کس کے پاس؟ عمرو بن عاص کے پاس، اور تمہاری شکایت کروں گا۔ دیکھیے اس بات سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے، وہ چیز، وہ وقت کے راستے، اس وقت کے خلیفہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ لوگ کبھی بھی آ کر کے مل لیں، کوئی بھی آ کر کے مل لے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو کہا کہ کس کے پاس جاؤ گے؟ کون ہے گورنر؟ کہا عمرو بن عاص کے پاس جاؤں گا۔ کہا جاؤ خوب خوشی سے، میرا باپ ہے، کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہ جملے اس نے کہے۔ یہودی کا بیٹا خاموش ہو کر کے رہ گیا اور نہیں گیا، چپ چاپ۔ کچھ دنوں کے بعد عمر بن خطاب مصر پہنچے اور لوگوں کا مجمع جمع ہوا، لوگوں سے یہ باتیں کی کہ تمہیں جو ہم نے گورنر دیا ہے، بادشاہ دیا ہے، اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟
عمرو بن عاص سے تمہارے معاملات صحیح چل رہے ہیں؟ کوئی معاملے میں کمی بیشی تو نہیں ہے؟ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ غلط ہے تو ہمارے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم لگام دے سکیں۔ سب لوگ خاموش ہیں اور خوب خوشی سے اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھا چل رہا ہے معاملہ۔ ایک بچہ اٹھتا ہے پورے مجمع میں اور کہتا ہے کہ عمر بن خطاب مجھے شکایت ہے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا شکایت یہ ہے کہ میں نے ان کے بیٹے سے گھڑ سواری کی تھی اور بیٹے نے مجھے ڈرا دیا اور مجھے تھپڑ مارا اور میں ڈر کر کے ان کے پاس نہیں پہنچا۔ عمر بن خطاب نے اس بچے کو بلایا اور اس گورنر کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، جتنی تیزی سے ہو سکے تھپڑ مارو۔ اس بچے نے تھپڑ لگایا، معاملہ برابر۔ دیکھیے اس بات پر غور کیجئے، ایک تو بھید بھاؤ اپنے اور غیر کا فرق نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں ہے، اجنبی اور اپنے لوگوں کا فرق نہیں ہے، معاملہ عام ہے اور اس طریقے سے کسی کو فوقیت نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، یہ مسلمان ہے تو اس کا پکش لیا جائے، یہ اپنا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، اس سے میری دشمنی ہے تو اس کی طرف میری جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں عمر فاروق کے زمانے میں آپ کو کتنے اچھے انداز میں نظر آئیں گی، آپ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تھپڑ لگا دیا اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اٹھو اور ان کے باپ کو تھپڑ لگاؤ۔ عمر بن خطاب کا زمانہ اور وہ چیز جو ابوبکر نے آپ کو سمجھائی تھی کہ اپنے دل و دماغ میں لوگوں کے عدل و انصاف کے معاملے کو برقرار رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں لوگوں کے درمیان ناانصافی کر بیٹھو اور لوگوں کے معاملات کو غلط کر بیٹھو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جھکنا پڑ جائے۔ ایک نوکر نے، غلام نے وقت کے گورنر کو تھپڑ لگایا۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہے، اپنے بچے کی تربیت تم نے صحیح نہیں کی ہے۔ کہا بیٹے نے مارا، بیٹے کو لگا، معاملہ برابر، لیکن اگر تم اپنے بیٹے کو یہ لگام دے کر کے رکھتے کہ بیٹے تیری اوقات بھی کسی عام بچے کی طرح ہے، تو شاید تمہارے بچے کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس طریقے سے کہتا۔ یہ عمر فاروق کا انصاف تھا۔ اتنا ہی نہیں، مصر میں یہ واقعہ گزرا ہی تھا کہ کچھ دن کے بعد ایک کھجور کی ٹوکری کوئی تھی اور پانی میں کھجور پڑے ہوئے، مطلب ایک طریقے سے کھجور سڑ چکے تھے، ان میں ایک طریقے سے بدبو سی بن چکی تھی اور نشہ کی وہ شکل اختیار کر چکے تھے۔ عبداللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اس پانی کو پی لیتے ہیں اور پینے کے بعد نشے کی شکل وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نشہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں جی، ہم بڑے والے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کیا بات، ہماری شان اونچی ہے، ہمارے رتبے اونچے ہیں، ہمارے خلاف اگر بولیں گے تو معاملات طے ہو جائیں گے۔ ہم سے کچھ نہ کہیے، ہم پکے نمازی بھی ہیں اور پکے نشیڑی بھی ہیں، ہم پکے نمازی بھی ہیں اور بہت اچھے سے تمباکو کھاتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ ہم نماز پوری پڑھتے ہیں مولانا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ من کرتا ہے تو سگریٹ پی لیتے ہیں۔ واہ مسلمان، اگر اسلام ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، اسلام نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں۔ اسلام جہاں مسلمان کو نماز میں نظر آتا ہے وہاں حرام کو چھوڑنے میں بھی نظر آنا چاہیے۔ جہاں انسان کو مسجد میں اسلام نظر آ رہا ہے وہاں اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنی زندگی میں چلنے والے غلط کاموں بھی اسلام نظر آنا چاہیے اور اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میں غلط کام اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن نہیں جی، ہماری مجبوری ہے، تمباکو نہیں چھوڑ سکتے، عادت لگ گئی ہے، لیٹرنگ نہیں اترتی ہے، یہ سب چیزیں انسان کے بہانے ہوتے ہیں۔ ہم تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کام کریں گے، نہیں کھائیں گے تو کیسے چلے گا؟ اگر تھوڑا سا اسلام اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل و دماغ میں ہوتا تو شاید غلط کاموں کو یہ کہہ کر کے نہ کرتا کہ ہماری مجبوری ہے، ہماری لیٹرنگ نہیں اترتی ہے۔ ہمیں تھکان ہونے کے بعد ہم کیسے آگے کام کریں کہ تھک جاتے ہیں، اس اعتبار سے ہم کو کھانا پڑتا ہے۔ عادت ہی کیوں بنائی جاتی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ نشہ کہاں ہوتا ہے، بیڑی میں، سگریٹ میں نشہ کیوں نہیں ہوتا؟ چھوٹے سے بچے کو ایک کو پلا کر کے دیکھیے، جو بچہ نہیں پیتا ہو، کسی بڑے کو پلائیے جو نہ پیتا ہو، کسی بڑے کو کھلائیے جو نہ کھاتا ہو، پھر اس کی حالت دیکھیے، اس کو زمین اوپر اور آسمان نیچے نظر نہ آئے تو کیا نا۔ لیکن نہیں جی، ہمیں نشہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے نظریات ہیں، ہمارے خیالات ہیں جو ہم اپنے لیے راستہ بناتے ہیں کہ نہیں ہمیں کرنے دیجیے۔ بہرکیف
عمر بن خطاب کے بیٹے نے پی لیا اور وقت کے بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی کہ ایسے ایسے فلاں شخص نے ایسی چیز پی ہے جس میں نشہ تھا۔ بلایا، بلانے کے بعد پوچھا اور کہا کہ ایسا ہوا ہے؟ کہا ہوا ہے۔ کہا نشہ ہوا تھا؟ کہا نشہ ہوا ہے۔ نشہ ہونے کے بعد وقت کے بادشاہ گورنر کون تھے؟ ابھی کن کا نام تھا؟ عمر بن عاص۔ بلانے کے بعد اپنے جدال کو بلایا اور ان کو 40 کوڑے لگوائے۔ 40 کوڑے کس کو لگ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کے بیٹے کو۔ عمر بن خطاب کے بیٹے کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے نے غلطی کی ہے۔ یہاں غلطی کی سزا اس کو ملتی ہے جو اپنا دشمن ہوتا ہے۔ یہاں غلطی کی سزا اپنوں کو نہیں دوسروں کو ملتی ہے۔ یہاں گورنر کے پاس جانا تو دور کی بات، ان کے چیلے چمچے بھی بات نہیں کرتے۔ لگا دیا اور کچھ دن کے بعد خبر پہنچتی ہے عمر بن خطاب کے پاس۔ عمر بن خطاب کے پاس خبر پہنچی تو لیٹر لکھا اور لیٹر میں لکھا کہ فٹافٹ میرے بیٹے کو ایک اچھا عمدہ گھوڑا دے کر کے مدینے کی طرف بھیجا جائے۔ اور گورنر کے پاس جب لیٹر پہنچتا ہے تو ان کے بیٹے کو بھیجا جاتا ہے، اور بھیجنے کے بعد تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو پھر سے کوڑے لگائے۔ کتنے کوڑے؟ 40 کوڑے۔ بیٹا سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابو کیوں؟ میں نے گناہ کیا تھا، سزا مل گئی اور آپ پھر سے سزا دے رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سزا نہ دیجئے، میں سزا لے چکا ہوں، سزا پا چکا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، غلطی کرنے کے بعد میں سزا پا چکا ہوں، اور سزا پانے کے بعد آپ کو سزا دینے کا کیا حق ہے؟ بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے۔ باپ جواب میں کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین ہوں اور بادشاہ ہوں، مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عمر بن خطاب نے اس موقع پر 4 جدال کو بدلا تھا کہ 10-10 کوڑے لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم 40 کے 40 لگاؤ گے تو تم تھک جاؤ اور صحیح سے نہ لگا پاؤ۔ ادھر لگ رہے ہیں کوڑے، ادھر سے باپ رو رہا ہے، مگر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو مارنا نہیں ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور شفقت کی وجہ سے پریشان بھی ہے، اور بیٹا کوڑا کھا رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹے سے کہہ رہا ہے باپ کہ بیٹے اگر اس وقت میں یہ سوچ کر کے تجھے معاف کر دیتا کہ نہیں لگا دیے ہیں، مجھے ڈر آیا، مجھے خوف آیا کہ اس شخص نے اگر تجھے کوڑے لگوائے ہیں تو کہیں یہ نہ کہہ دیا ہو کہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، کوڑا ذرا دھیرے دھیرے لگانا، ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے بروز قیامت مجھے سر جھکانا پڑتا، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ بیٹے میں نے اپنے سامنے کوڑے لگوانے کے بعد اپنے دل کو ٹھنڈک محسوس کی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ یہ کام کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، عدل کر رہا ہوں، لوگوں کے درمیان انصاف کو کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد کریے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور اس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت لوگ سورج کے بالکل قریب ہوں گے اور سورج کی تپش لوگوں کو ان کے پسینے میں ڈبا رہی ہوگی، لوگوں کے جسم سے پسینے آ رہے ہوں گے، اور پسینے جب زیادہ نکل رہے ہوں گے تو انہی پسینوں میں انسان غوطے مار رہے ہوں گے، کہیں انسان ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کہیں انسان گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کہیں زیر ناف تک ہے، اور بہت سے لوگ اس میں اپنے پسینے میں غوطے مار رہے ہوں گے، اس میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اعمال کی بنا پر فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور اپنے عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور ان لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہوگا الامام العادل، جو رہبر ہوگا، رہنما ہوگا اور قائد ہوگا، لیڈر ہوگا، جو قوم کی رہبری کر رہا ہوگا اور وہ قوم کے درمیان انصاف کر رہا ہوگا۔ یہاں انصاف کریں گے تو دل کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی کہ میں بادشاہ ہوں؟ یہاں انصاف کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ بڑا ہے؟ نہیں جی، اونچ نیچ تو ہونی چاہیے۔ آپ غور کیجئے،
عمر بن خطاب کی زندگی سے کچھ سیکھیے. یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اگر کچھ مار کھا لیں, کچھ تھوڑے سے پٹ لیں, کٹ لیں, ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت, ہمارا وقار کیا ہے. لیکن آج کل ماں باپ کا پیار بچوں کو اتنے غلط راستے پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ بچپن میں جب 6 مہینے کے ہوتے ہیں تو گانے سن کر کے روتے ہوئے خاموش ہوتے ہیں. جب ان کی عمر اور آگے کو پہنچ رہی ہوتی ہے, 1.5 سال 2 سال 3 سال کے ہوتے ہیں, تو ان کی آنکھوں پر چشمے لگے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ 24 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے اور موبائل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جب وہی بچے تھوڑے سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے بچوں کا پاکٹ میں جب تک موبائل نہ رکھ دیا جائے ان بچوں کو اپنی زندگی ادھوری نظر آتی ہے. اور جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. جس کی بچپن میں اس طریقے سے باپ کی حفاظت کر رہا ہے اور باپ یہ سمجھے کہ میں اپنے بچے کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں, اس کے بعد یہ محسوس ہو جائے کہ میں نے کرا ہی کیا ہے, تو پھر بتائیے کہ اس باپ کی زندگی میں کیا بچا ہے. عزیزو, غور کریں اور محسوس کریں کہ ہم عمر بن خطاب کی زندگی سے کتنے دور ہیں. ہم نے آپ کی سیرت سے کیا پڑھا ہے اور کیا سیکھا ہے, اور ہمیں کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے اور کتنا انصاف کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور واقعہ جسے غالباً علامہ طبری نے تفسیر طبری میں نقل کیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں اور رات کی اندھیری رات میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے ہیں. بوڑھی عورت ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے, ہاتھ سے مجبور ہے, پیروں سے لاچار ہے, اسی طریقے سے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, منہ میں دانت بھی نہیں ہے. اور عمر فاروق رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں اور رات میں جانے کے بعد اس عورت کے, اس بوڑھی عورت کے کپڑے دھلتے ہیں جو لیٹرنگ اور گندگی سے بھرے ہوتے ہیں, اور کھانا بناتے ہیں اور کھانا بنا کر کے اپنے منہ سے چبا کر کے اس بوڑھی عورت کو کھلاتے ہیں اور جگہ ادھر سے ادھر بدلواتے ہیں. پوری خدمت کرنے کے بعد, آنے والے کل تک کا انتظام کر دینے کے بعد عمر بن خطاب واپس لوٹتے ہیں اور پھر گلیوں میں گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہے. یہی عمل کئی سالوں تک چلا اور ایک دن حضرت طفیل نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب رات میں کہیں جا رہے ہیں, کئی دن تک جب دیکھا, اس کے بعد رات میں پھر گئے اور اسی جھونپڑی میں جا کر کے دیکھا کہ کون ہے, تو کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے. دیکھنے کے بعد کہا کہ اماں یہ شخص جو آتا ہے کون ہے, آنے والا کون ہے؟ کہا بیٹے مجھے نہیں پتا کون ہے. کہا کیوں آتا ہے, اس سے کیا رشتہ ہے؟ کہا بیٹے رشتہ مجھے کچھ نہیں پتا, اتنا کہتا کہ میں تیرا بیٹا ہوں. کون ہوں؟ تیرا بیٹا ہوں. رشتہ کچھ نہیں پتا ہے. آتا کیوں ہے؟ آتا اس لیے ہے تاکہ میرے کپڑے دھل دے اور مجھے کھانا بنائے, کھانا بنا کر کے اپنے منہ سے چبائے اور چبانے کے بعد میرے منہ میں رکھے اور میں اس کو کھاؤں اور اس کے بعد اپنا پیٹ بھر سکوں. میرے کپڑے جو گندگی سے بھرے رہتے ہیں ان کو دھلتے ہیں اور دھلنے کے بعد اور میرا پورا کام کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اور ایک رات جب یہ واقعہ دیکھ لیا حضرت طفیل نے, دیکھنے کے بعد عورت سے ساری چیزیں پوچھنے کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور عمر فاروق کی طرف جا ہی رہے ہوتے ہیں. عمر فاروق کے کمرے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچائیو, اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچائیو, کیونکہ وہ عذاب وہ ہے جو چمٹ جانے والا ہے, بڑا سخت عذاب ہے, اور اس عذاب سے وہ اگر نہیں بچ پائے تو اللہ یہ جسم اس عذاب کو برداشت نہیں کر پائے گا, بہت سخت عذاب ہے. حضرت طفیل یہ الفاظ سن رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب امیر المومنین, اگر تم جیسا شخص جو بوڑھی عورت کا کام پوری رات کے اندھیری میں کرتا ہو اور جس کے اس فعل سے کوئی شخص واقف نہ ہو, اگر ایسا شخص جہنم میں جاتا ہے تو دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا, کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے. کہا اگر تم جہنم میں چلے گئے تو دنیا میں کوئی دوسرا شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت طفیل ہے. آج عزیزو ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی بھی ضرورت ہے, اپنے بزرگوں کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بوڑھے ہیں تو ہم ان کے کپڑے دھل دیں تو معاملہ کیا ہوگا, اگر ان کے پیر دبا دیں
تو معاملہ کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، رشتہ کچھ نہیں ہے، جانکاری کچھ نہیں ہے، صرف آپ امیر ہیں اور رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور صرف اس لیے خیال رکھ رہے ہیں کہ میری رہبری میں اور میری رہبری میں کوئی بوڑھی عورت پریشان رہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا اور کیا اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی رہبری کر کے آیا ہوں، میں ایسی قائدگی کر کے آیا ہوں، میں ایسا رہبر رہ کر کے آیا ہوں۔ عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے ہم ان تمام چیزوں سے یہ سمجھیں کہ ہم بھی اسی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہبر ماننے والے، رہنما ماننے والے اور قائد ماننے والے، ان کو خلیفہ ثانی ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہیں، اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ ہمیں انصاف کے دامن کو تھامے رہنا چاہیے، ہمیں انصاف کرتے رہنا چاہیے، ہمیں بوڑھوں کی عزت کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کی خدمت میں ہمیں ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی جیسی ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے اور جیسی ضرورت پڑے ویسے خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تو سیرت عمر فاروق کو اپنانے کی، اللہ تو ان کی زندگی سے سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔